الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بزرگان محترم، گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں یہ ذکر کیا گیا تھا کہ نئے ہجری سال کا آغاز 1442 کا اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی سے وابستہ واقعات میں سے واقعی ہجرت کو بنیاد بنایا گیا. قمری تقویم کے اساس کے لیے اس کو بنیاد بنایا گیا. یہ ہجرت کا سال جو شروع ہوا یا ہجری سال جو شروع ہوا یا قمری تقویم جو شروع ہوئی، اس کا آغاز کس نے کیا، اس کو شروع کس نے کیا؟ اس سلسلے میں ایک قول تو یہ ہے کہ حضرت یعلا ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جو یمن میں تھے. دوسرا قول یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا آغاز کیا، لیکن ان روایتوں پر کلام ہے. کسی روایت کا معضل ہونا ثابت ہے اور کسی کا منقطع ہونا ثابت ہے. صحیح اور راجح قول یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سن 16 یا سن 17 اسی طرح شک کے ساتھ آیا ہے، اس میں آغاز ہوا ہے قمری تقویم کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، ارباب حل و عقد سے، جو اکابر صحابہ تھے ان سے. تو ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بھی یہی تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی. کیا آغاز ہونا چاہیے تو ہجرت سے آغاز ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو واقعات متعلق تھے ان میں سے ایک واقعہ تو آپ کی ولادت کا تھا، اور دوسرا جو واقعہ تھا وہ بعثت کا تھا، اور تیسرا جو واقعہ تھا وہ ہجرت کا تھا، اور چوتھا جو واقعہ تھا وہ وفات کا تھا. تو ان 4 چیزوں میں سے کسی ایک کو منتخب کرنا تھا. تو اس میں جہاں تک ولادت کا اور جہاں تک بعثت کا تو اس میں اختلاف تھا، لہذا اس کو ترک کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا. اور وفات کا جو مسئلہ تھا تو اس میں حسرت کی یاد آ رہی تھی، اس اعتبار سے اس کو بھی لیا نہیں گیا. اور ہجرت کو لیا گیا اس وجہ سے کہ اس میں اسلامی حکومت کی اساس اور بنیاد پڑی ہے، اور اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اس کی حیثیت سنگ بنیاد کی ہے. اور کئی ایک امور خیر جو ہجرت سے وابستہ تھے اس کا صدور اور اس کا ظہور ہجرت کے بعد ہی ہوا ہے. اور اس میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ بنیادی طور پر اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، حضرات مہاجرین نے جو ترک وطن کیا ہے، یہ ہم لوگوں کی طرح نہیں کہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے ہم یہاں آئے دنیا کمانے کے لیے یا اور مقصد کے لیے، تو اس میں ایسا سمجھو کہ ہم قیاس کریں اس ہجرت کو اس کے اوپر، زمین اور آسمان کا فرق ہو جائے گا. ہمارے ویسے روابط ہیں، ویسے تعلقات ہیں ان لوگوں سے بھی، اور یہاں بھی ہمارے لیے آسانیاں ہیں. اگرچہ حضرات انصار نے اپنے بس میں جتنا تھا وہ سب مہیا فرما دیا ہے، لیکن ہجرت ہجرت ہے، یعنی ہجرت اسلامی ہجرت ہے. ویسے لغوی اعتبار سے تو ہجرت ہوتی ہے، بعض مرتبہ کوئی بڑے جو ہے یہاں سے ہجرت کر کے جاتے ہیں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ، کہہ دیا جاتا ہے مہاجر مدنی مہاجر مدنی، تو مہاجر مدنی نہیں ہے، اصطلاحی اعتبار سے مہاجر مدنی نہیں ہے. ہاں واقعی جو ہجرت کرنے والے تھے وہ مہاجر مکی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، تو واقعتاً انہوں نے ہجرت کی تھی، شرعی اعتبار سے وہ ہجرت تھی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں اور یہ میں کہہ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اور حضرات مہاجرین کا ترک وطن کرنا وہ آسان نہیں تھا. چنانچہ ایک مرتبہ ایک اعرابی آئے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، اور انہوں نے اپنا ارادہ ظاہر کیا ہجرت کا. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ویحک ان الہجرت شانها شدید، ہجرت اس کی شان شدید ہے، سخت ہے. اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان سے فرمایا تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو، یہ جانوروں کی اونٹ کی زکوٰۃ ادا کرتے ہو؟ ٹھیک ادا کرتا ہوں.
منیحے کے طور پر دیتے ہو، کسی کا عطیے کے طور پر دودھ سے فائدہ اٹھانے کے لیے دیتے ہو؟ کہا دیتا ہوں۔ اور جب پانی پلانے کے لیے تم لے جاتے ہو تو وہاں غربا، فقراء، مساکین جمع ہوتے ہیں، ان کو دودھ دوہ کر دیتے ہو؟ کہا ہاں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا فَعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ، تو پھر چاہے جتنی بستیاں دور ہو کوئی فکر کی بات نہیں، مدینہ منورہ سے چاہے تم جتنے فاصلے کے اوپر ہو، فَإِنَّ اللَّهَ لَن يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عمل میں سے کچھ کم نہیں کریں گے۔ مطلب یہ ہے، مجھے خالی یہ ذکر کرنا تھا کہ اس عربی نے یہ کہا کہ ہجرت کرنا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ہجرت کا معاملہ بڑا سخت ہے، اس کے حقوق کو ادا کرنا بہت مشکل ہے۔ مہاجرین یہاں سے مدینہ منورہ سے جب دوبارہ جا رہے ہیں ادائیگی نسک کے لیے، اس موقع پر حکم یہ ہے کہ ادائیگی نسک کے بعد 3 دن سے زیادہ ٹھہر نہیں سکتے، مکہ مکرمہ میں 3 دن سے زیادہ رہ نہیں سکتے، دوسرے رہ سکتے ہیں، لیکن جو مہاجرین ہیں ان کے لیے ادائے نسک کے بعد 3 دن سے زیادہ مکہ مکرمہ میں رہنے کی بات کر، وطن بنانے کی نہیں۔ وطن بنانا تو ناجائز تھا ان کے لیے کہ وطن بنائیں، اور یہاں تو ہمارے لیے بھی راستے کھلے ہوئے ہیں، وہاں ایسا نہیں تھا۔ اس اعتبار سے معاملہ ہجرت کا بڑا سخت، بڑا شدید۔ چنانچہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ہجرت کی ہے اپنے شوہر کے ساتھ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف، اور پھر اس کے بعد ایک عرصے کے بعد وہ آئی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ اور دوسرے رفقا کے ساتھ، دوسرے مہاجرین کے ساتھ مدینہ منورہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی صاحبزادی، اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، تشریف لے گئے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ کہا اسماء بنت امیس۔ آل حبشیۃ ہذہ آل بحریہ، کیا وہ حبشہ والی، کیا وہ بحر کا سفر کرنے والی، سمندر کا سفر کرنے والی؟ ہاں۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ذکر کیا، فرمایا سبقناکم بالہجرہ، ہم تم سے ہجرت میں سابق، ہم نے پہلے ہجرت کی ہے، مدینہ منورہ ہم نے پہلے ہجرت کی ہے۔ تو اس موقع پر ان کو اتنی ناراضگی ہوئی، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم تم لوگ تھے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ، یطعم جائعکم، تم میں جو بھوکا ہوتا تھا اس کو کھلاتے تھے، وَيَعِظُ جَاهِلَكُمْ، اور تم میں جو ناواقف اس کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، دین کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اور ہمارا حال یہ تھا کہ کُنَّا نُخَافُ وَنُؤْذَى، ہم کو خوف، اذیت میں مبتلا کیا جاتا تھا۔ اگرچہ بادشاہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، اصحمان ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں کی جو رعیت اور وہاں کی جو پرجا ہے وہ رعیت بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہو۔ بہت سی مرتبہ ہم لوگ یہاں دیکھتے ہیں، ہم یہاں امن و امان کے ساتھ رہتے ہیں، اطمینان کے ساتھ، حکومت نے جو ہے ہم کو رہنے کی پرمیشن دی ہے، اور اس کے باوجود کچھ لوگ ہوتے ہیں مقامی، تو مقامی لوگوں کو اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ کچھ کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے، کہہ رہے ہم ارض بغدہ میں تھے، ایسی دور دراز زمین میں جو ناپسندیدہ علاقہ تھا ہمارے لیے، وہاں پر ہم رہ رہی تھی، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ سبقناکم بالہجرہ، ہم تم سے ہجرت میں سابق، لہذا ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے زیادہ حقدار۔ اللہ کی قسم میں کھانا نہیں کھاؤں گی، پانی نہیں پیوں گی جب تک میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کمپلین نہیں کرتی، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بات ذکر نہیں کرتی کہ کیا واقعی یہ مہاجرین جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی ہے مدینہ منورہ میں، وہ زیادہ حقدار ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت اقدس میں وہ پہنچی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے معلوم کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ وہ تمہارے مقابلے میں میرے زیادہ حقدار ہوں، ایسے نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا لہو، ان کے لیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور ان کے ساتھیوں کے لیے ایک ہجرت ہے، اور یہ اہل سفینہ تمہارے لیے 2 ہجرت ہے۔ نبی کیسا بھی موقع ہو غلط بات نہیں بولتا۔ حقیقت تو یہی ہے کہ جنہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی، ان کی جو قربانیاں ہیں اور انہوں نے جان نثارانہ جو ثبوت دیا ہے سنگین مراحل میں، ویسا تو ان لوگوں کو موقع نہیں مل رہا جو سن 7 میں آئے ہیں، سن 7 ہجری میں حبشہ سے آئے ہیں، جو اصحاب سفینہ ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے 2 ہجرت ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایک طرف یہ سیدھی ہجرت مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی،
وہ گھٹی ہوئی ہو اور ادھر 2 ہجرتیں بڑھ جائے، لیکن ظاہری اعتبار سے بات یہی ہے کہ 2 ہجرتیں ہیں تمہارے لیے. تو نبی کی بات بہرحال سچی بات ہوتی ہے. آپ نے واضح فرما دیا کہ وہ زیادہ حقدار نہیں، ان کے ساتھی زیادہ حقدار نہیں ہے میرے لیے، جس طریقے سے وہ حقدار ہیں تم بھی حقدار ہو. بہت خوش ہوئی اصحاب سفینہ کہ ہاں ہمارے لیے ڈبل ہجرت کی بات آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمائی. ایک اعتبار سے ان کے لیے مسرت کا سامان ہو گیا، دوسرے اعتبار سے میں نے کہا دیکھو قربانیوں کو تو اس اعتبار سے وہ ہجرت ڈائریکٹ والی بڑھی ہوئی ہے، اس لیے کہ کئی ایک مارکے بیچ میں آئے ہیں، ان مارکوں میں انہوں نے نثارانہ کردار، نمایاں کردار ادا کیا ہے حضرات مہاجرین رضوان اللہ علیہم اجمعین نے. الغرض ہجرت وہ کوئی ایسا تھال نہیں تھا جس میں پھول رکھے ہوئے ہوں، جس میں کھانا رکھا ہوا ہو بڑھیا قسم کا، نہیں. شدائد ہے، مصائب ہے، سختیاں ہیں، اور ان سب چیزوں کو برداشت کر رہے ہیں یہ حضرات مہاجرین جب حضرات انصار کی یہاں پہنچے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد بخار شدت سے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابا جان کا حال دیکھا. ابا جان جو وہ شعر پڑھ رہے ہیں، کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنیٰ من شراک نعلہ. ہر آدمی کو سبحک اللہ بالخیر، سبحک اللہ بالخیر کہا جاتا ہے، لیکن موت اس کے جوتے کے تسبیح سے زیادہ قریب ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں اور محموم ہیں، بخار زدہ ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پردے کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا ہے، ان کی خبرگیری کے لیے، ان کی عیادت کے لیے گئی ہیں، اور اس موقع پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا. الا لیت شعری هل ابیتن بواد وحولی اسخر وجلیل، کہ کیا مجھے احساس ہوتا، مجھے پتا ہوتا، الا لیت شعری، کاش کہ مجھے پتا ہوتا، هل ابیتن، کہ کیا میں ضرور بھی ضرور رات گزاروں گا، بوادن، وادی میں، وادی سے مراد مکہ مکرمہ، وحولی اسخر وجلیل، اس حال میں کہ میرے ارد گرد اسخر اور جلیل گھاس ہو. وہل اریدن میاہ، وہل اریدن میاہ مجنہ، اور ایک طریق میں وہل اریدن یومن میاہ مجنہ، کیا ضرور بھی ضرور کو ایسا دن آئے گا کہ میں مجنہ کے چشمے کے اوپر پہنچوں گا. وہاں کا جو چشمہ ہے جہاں آنا جانا رہتا ہوگا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ اشعار خود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہیں ہیں، وہ دوسرے کے اشعار ہیں، اور ان اشعار کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ رہے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے وَهَلْ يَبْدُوَنْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلٌ، اور کیا میرے لیے ضرور بھی ضرور شامہ و طفیل ظاہر ہوں گے. شامہ اور طفیل محدثین کی ایک جماعت کہہ رہی ہما جبالان، وہ دونوں پہاڑ ہیں. اور امام خطابی صاحب اعلام الحدیث اور صاحب معالم السنن وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں پہلے ایسے ہی سمجھتا تھا کہ یہ دونوں پہاڑ کے نام ہیں، لیکن یہ پہاڑ کے نہیں، یہ دونوں چشمے کے نام ہیں. ہما عنان، یہ چشمے کے نام ہے. ذکر یہ کرنا ہے کہ یاد آ رہی ہے، مکہ مکرمہ کو چھوڑا ہے، مدینہ منورہ پہنچے ہیں، بخار زدہ ہیں، بخار دور ہو رہا ہے، یاد ستا رہی ہے مکہ مکرمہ کی. جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے یہ بات آئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا فرمائی، اللہم صحھھا، یا اللہ مدینہ منورہ کی آب و ہوا کو درست کر دے، وانقل ہمہا الی الجحفہ، اور اس کے بخار کو جحفہ منتقل کر دے. چنانچہ جحفہ میں جو لوگ رہتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والی قوم، وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس حمہ کو، اس بخار کو، اس وبا کو بھیج رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اللہم حبب الینا المدینہ، اے اللہ مدینہ منورہ ہم کو محبوب بنا دے، کحبنا مکہ وشد، جس طریقے سے مکہ ہم کو زیادہ محبوب ہے بلکہ اس سے زیادہ محبت. چنانچہ پھر ایسی محبت پیدا ہوئی کہ جو باعد و شاید. حضرات انصار رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے قربانیاں پیش کی، اور میں نے کہا کہ بے مثال قربانیاں پیش کی حضرات انصار نے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لولا الہجرہ، اگر یہ ہجرت نہ ہوتی لکنتم امرأ من الانصار، تمہیں انصار کا ایک فرد ہوتا. اس سے انصار کی منقبت معلوم ہو رہی ہے، ان کی فضیلت معلوم ہو رہی ہے. لیکن ہجرت کا رشتہ یہ توڑا نہیں جا سکتا ہے.
اگر ہجرت کا تعلق نہ ہوتا تو ضرور میں انصاری ہونا پسند کرتا. یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد. یعنی منقبت کے جتنے پہلو ہو سکتے ہیں نصرت دین کے اعتبار سے وہ سب اس میں جمع ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما ظلم بی ابی و امی، میرے والدین آپ پر قربان ہو، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حد سے زیادہ کچھ نہیں کہا ہے. آوہ و نصروہ، حضرات انصار نے ٹھکانہ دیا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اور آپ کی نصرت کی مدد کی. لہذا آپ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے من و عن صحیح ہے. حضرات انصار رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اسی طرح حضرات مہاجرین، ان سے بننے والی ایک جماعت صحابہ کرام کی بھائی والی اور بھائی چارہ عجیب و غریب انداز کا، اس کے نتیجے میں اسلامی مملکت کی بنیاد پڑی ہے. اور یہی اطمینان کا تھوڑا بہت سانس لینے کا موقع ملا ہے مسلمانوں کو، ورنہ اس سے پہلے اطمینان کا سانس نہیں لیا. اور یہ بھی میں نے ذکر کیا کہ مدینہ منورہ آنے کے بعد ان کو اجازت دی جا رہی ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کیا تمہیں پرمیشن ہے قتال فی سبیل اللہ کی؟ اس سے پہلے نہیں. کیوں؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے عقیدے کو مستحکم کیا، عقیدے کو مضبوط کیا، محکم ہوا جب ان کا عقیدہ، صبر، تحمل، قوت برداشت. کہیں ایسا نہ ہو مکی زندگی میں اگر ان کو حکم دیا جاتا تو حال کیا ہوتا؟ اگر کسی نے کچھ کہا، اگر کسی نے مارا پیٹا، فوری طور پر مارنے کے لیے تیار ہو جاتے. اب یہ مارنا کس بنیاد پر تھا؟ اپنے نفس کی بنیاد پر. لیکن یہاں 13 سال تک ان کو آزمایا گیا ہے اور برداشت کی اور تحمل کی صفت ان میں پیدا کی گئی ہے. اب اس کے بعد مدینہ منورہ پہنچے ہیں، اب اگر ان کو اجازت مل رہی ہے تو یہ اپنی نفسانیت کی بنیاد پر نہیں، اللہ کے حکم کی بنیاد پر قتال کریں گے، ماریں گے، پیٹیں گے تو اللہ کے حکم کی بنیاد پر. اور ہجرت کے ایک مہینے کے بعد 12 ربیع الثانی کو سن ہجری 1 میں اب اجازت ہو رہی ہے. ٹھیک وہاں تمہارے لیے سکون نہیں تھا، مکہ مکرمہ میں وہاں امن و امان نہیں تھا، لہذا 2 رکعت پڑھ رہے تھے تم، 2 رکعتیں سوائے مغرب کے 2 رکعتیں پڑھ رہے تھے. 1 مہینے کے بعد اب اجازت مل رہی کہ ٹھیک ہے یہ تمہاری اقامت کی جو حالت ہے، اقامت کی حالت میں یہ 4 رکعتیں پڑھی جائے گی. اب 4 رکعتیں ہوئی تو ظہر کی، عصر کی اور عشاء کی جو 4 رکعتیں ہوئی، فجر کو اپنے حال پر رکھا گیا. یہ ہجرت کے 1 مہینے کے بعد، ورنہ اس سے پہلے 2 رکعتیں ہوتی تھی. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مکی زندگی میں چین نہیں، سکون نہیں، یہاں تک کہ عبادت میں بھی چین و سکون نہیں ہے. لہذا 4 رکعتیں نہیں، صرف 2 رکعتیں رکھی گئی ہے. اور صوم کا حکم نہیں آیا، صوم کا حکم ہجرت کے بعد آ رہا ہے. زکوٰۃ تو ویسے بھی وہ لوگ نکالا کرتے تھے، بتوں کے نام پر نکالتے تھے اسلام سے پہلے. اب اگر ان کو حکم دیا جائے تو یہ گرا نہیں تھا، مشکل نہیں تھا. ان کو کہا گیا کہ تمہیں اللہ کے راستے میں نکالنا ہے. نصاب کی تفصیل بعد میں آ رہی، مدنی زندگی میں آ رہی ہے. ویسے اس میں بھی مختلف اقوال ہے کہ زکوٰۃ کا حکم کب آیا، مکی زندگی میں آیا ہے، مدنی زندگی میں آیا ہے. ایک قول یہ ہے کہ مکی زندگی میں حکم آ چکا ہے زکوٰۃ کا، لیکن نصاب کتنا مال ہو تو کتنا دینا چاہیے، یہ نصاب کی تفصیل مدنی زندگی میں ہجرت کے بعد آئی ہے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ہجرت اپنے اندر بہت سے اسباق رکھتی ہے. ایک سبق میں نے کہا عقیدے کی برتری، عقیدے کی فوقیت، اس کی پائیورٹی اور دین کو بچانا، اس کا تحفظ، یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے عمل سے بتایا، حضرات صحابہ کرام نے اپنے عمل سے بتایا. دوسرے نمبر پر ہجرت کے سبق میں انتہائی شارٹ میں ایک بات، وہ یہ کہ رب تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے جس کسی کو ہوتی ہے. اب دیکھیے راستے میں کتنے واقعات پیش آئے، ہجرت میں کتنے واقعات پیش آئے ہیں. ان میں بنیادی طور پر ایک واقعہ جو ہے سراقہ ابن مالک ابن جوشم کا ہے کہ پیچھا کیا تھا اور جب ایک مرتبہ گھوڑے نے گرایا، پھر اس کے بعد ازلام نکالے، تیر نکالا کہ میں نقصان پہنچا سکوں گا یا نہیں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اور آپ کے ساتھیوں کو. اس موقع پر وہ تیر نکلا ہے جس میں ان کے ناگواری تھی کہ جس تیر کو میں ناپسند کرتا تھا وہ تیر کہ نقصان نہیں پہنچا سکو گے. اس کے باوجود 100 اونٹ کی لالچ ہے کہ 100 اونٹ ملیں گے، 100 اونٹ کی لالچ ہے، لہذا پھر انہوں نے سفر کیا. اب اس کے بعد جب قریب پہنچے ہیں تو ان کے جو گھوڑے کے پاؤں زمین کے اندر، سخت زمین ہے، اس کے باوجود اندر دھس گئے. پھر اس کے بعد دل میں تہیہ کیا کہ چلو پیچھا نہیں کروں گا.
اب نکلنے کے بعد پھر تیر نکالا کہ نہ نقصان نہیں پہنچا سکو گے، پھر 100 اونٹ کی لالچ، پھر اس کے بعد آگے بڑھے، اور جب اتنے آگے پہنچ گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں سراقہ، اور اس موقع پر پھر جب دھسنا ہوا، اب یہ کہا کہ میں تم سے امان طلب کرتا ہوں اور میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ٹھہرے، اور پھر اس کے بعد بات چیت ہوئی، ایک امان نامہ دیا، عامر ابن فہیرہ نے چمڑے کے اوپر وہ امان نامہ لکھا سراقہ کے لیے، اور حضرت سراقہ نے مقام جعرانہ میں مکہ مکرمہ کو فتح کیا۔ مکہ مکرمہ کی فتح کے بعد ایک جنگ ہوئی، جنگ حنین۔ جنگ حنین کے بعد پھر جنگ طائف کے لیے گئے، جنگ طائف سے واپسی کے اوپر جعرانہ میں یہ حنین کی غنائم کو رکھا ہوا تھا، وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچ رہے ہیں وہ امان نامہ لے کر، اور کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ میری سواری کے پاؤں دھسے، اس موقع پر مجھے یقین ہو گیا کہ ان کا معاملہ سیظہر امرہ، رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا معاملہ غالب آ کر رہے گا، اسی لیے وہ امان کے لیے درخواست کر رہے ہیں اور امان نامہ لکھوا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک طرف یہ سراقہ ہے، دوسری طرف دیکھیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس کافر کے ساتھ اور جس مشرک کے ساتھ معاملہ کیا ہے راستہ دکھانے کا، مکہ مکرمہ سے نکلنا ہے، مدینہ منورہ جانا ہے، راستہ دکھانے کے لیے عبداللہ ابن اریقط اس کافر کو، اور کافر پر اعتماد کتنا ہے، مسلمان کو ایسا تھا نہیں، اور کافر پر اعتماد کتنا ہے، اپنی سواریاں دونوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حوالے کی، اور پھر اس کے بعد جگہ بتلائی کہ غار ثور میں 3 دن کے بعد تمہیں آنا ہے۔ یعنی کتنا اعتماد ہے اس کافر کے اوپر کہ جگہ تک اس کو بتلا دی ہے کہ تمہیں غار ثور کے اوپر آنا ہے اٹھنیوں کو لے کر 3 دن کے بعد، اور 3 دن کے بعد یہ پہنچا ہے عبداللہ ابن اریقط۔ حالانکہ صدیق اکبر یا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کو دیتے تو کتنا مال دیتے، 100 اونٹ جتنا تو نہیں، ادھر جو 100 اونٹ، لیکن ذرہ برابر لالچ میں نہیں آیا، یہ کافی ذرہ برابر لالچ میں نہیں آیا، اور یہ اونٹوں کو لے کر وہاں پہنچا۔ پھر اس کے بعد راستے میں جا رہے اس سراقہ کے پاؤں دھسنے کا معجزہ عبداللہ ابن اریقط نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، عبداللہ ابن اریقط نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ام معبد کے خیمے پر گئے، وہاں جانور نہیں ہے، جتنے جانور وہ جا چکے ہیں، اور یہ جو جانوروں کے ساتھ جا نہیں سکتا تھا، ریوڑ کے ساتھ اور گلے کے ساتھ، اس لیے یہاں بنا ہوا ہے یہ جانور، یہ بکری۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دست مبارک، اس کی اجازت دست مبارک لگایا، بھر گیا تھن اور دودھ نکالا، وہ سیراب ہوئی۔ پھر اس کے بعد یہ ساتھی لوگ سیراب ہوئے، عبداللہ ابن اریقط بھی دیکھ رہے ہیں، یہ سب دیکھ رہے ہیں عبداللہ ابن اریقط، اور پھر اس کے بعد دوسرا برتن بھرا رکھ دیا گھر والوں کے لیے۔ یہ سب کچھ ہوا، لیکن عبداللہ ابن اریقط کو اسلام کی توفیق نہیں ہوئی۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تجرید میں صحابہ میں نام ذکر کیا عبداللہ ابن اریقط کا، لیکن کسی اور نے صحابہ میں نام ذکر نہیں کیا ہے، وہ اپنے آبائی دین کے اوپر مرنے والا ہے۔ لہذا اگر توفیق مل رہی ہے تو یہ سمجھے کہ ہمارا کوئی اپنا ذاتی کردار نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اگر مسجد میں کوئی پہنچا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہنچا رہی ہے، اگر کوئی کار خیر ہو رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کار خیر۔ رب تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا گیا صحیح معنی میں سمجھنے کی اور قابل عمل چیزوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔